ایک بہت مشہور واقعہ سلیمان اعمش کا ایک سنی عالم دین سے ہے، اور اس واقعے کا ذکر کتاب مفاد الجنان کے اندر بھی موجود ہے اشارتاً۔ حاجی علی بغدادی کا پورا ایک واقعہ ہے اور واقعاً پڑھنے کے قابل ہے، جو افراد پڑھنا چاہیں اردو زبان میں بھی مفاد الجنان اویلیبل ہے۔ زیارت کاظمین اور اس کے بعد مسجد براسا، ان دونوں کے درمیان کے چیپٹر کے درمیان جو حکایت ہے اور جو واقعہ ہے وہ حاجی علی بغدادی کا ہے۔ بہت ساری اس کی باتیں ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو سلسلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک شیعہ عالم دین کی سنی عالم دین سے گفتگو ہوئی۔ دیکھ، گفتگو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، انسان جدال کرے یا قتال تک پہنچ جائے وہ بری بات ہے، ورنہ گفتگو ہر موضوع پر ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، کھلے دل کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ انسان الزام تراشیوں سے پرہیز کرے، ناشائستہ باتوں سے پرہیز کرے اور آئے ہمارے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سنی عالم دین شیعہ عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، اس میں سے اہم موضوع تھا زیارت امام حسین کا حج بیت اللہ کی زیارت۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن امام حسین کی زیارت اور اس میں اتنا اہتمام یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمانہ رسول اللہ کے اندر نہیں تھی اس لیے بدعت ہے۔ اچھا، زمانہ رسول اللہ کے اندر نہیں تھی اور بدعت ہے، اگر یہ قانون ڈیفائن کر دیا جائے تو پھر آپ بھی بدعت ہو جائیں گے کہ ہم بھی بدعت ہو جائیں گے کہ ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو اس قاعدے کو اس طرح سے پیش کیا جانا چاہیے کہ وہ چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی اور رسول اللہ نے منع بھی فرمایا تھا اور بعد میں ایجاد کی گئی، تو پھر آپ کی نمازیں مشکل میں آ جائیں گی۔ تو زمانہ رسول کے اندر وہ چیز منع قرار دی گئی ہو لیکن انسان نے اور کسی مسلمان نے آ کر اس کو ایجاد کر دیا ہو تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ کہا کہ یہ بدعت ہے، وہ بہرحال وہ نہیں مانتے، شیعہ عالم دین سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، بتاتے رہے، احادیث پیش کرتے رہے، نہیں مانے، یہاں تک کہ گفتگو چلتے تھے، رات کا وقت ہو گیا۔ تو سنی عالم دین نے کہا کہ دیکھو تم بھی جا کر آرام کرو، ہم بھی آرام کرتے ہیں، صبح کے وقت آ کر تم میرے گھر پر آنا، غریب خانے پر آنا، پھر دوبارہ سے گفتگو کریں گے۔ بہت اچھا، یہ شائستہ طریقہ ہے، ٹھیک طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور کئی سارے برادران اہل سنت اور کئی سارے اسی طریقے سے غیر مسلم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے کے اندر جو نورانیت پائی جاتی ہے وہ پھر چنگاری کی صورت میں اجاگر ہوتی ہے، پھر بڑھتی ہے۔ وہ یہ محبت لیے ہوئے تھے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے رات میں سو گئے۔ اگلا دن جب آیا تو شیعہ عالم دین ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، دروازہ دستک دی، سوال کیا کہ آپ کے بابا جان کہاں ہیں، وہ عالم دین جو ہم سے کل گفتگو کر رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کیا کہاں گئے؟ کہا کربلا گئے ہیں۔ کہا ساری رات تو ہم سے بحث کرتے رہے کہ کربلا کی زیارت بدعت ہے، حرام ہے، نہیں ہونی چاہیے، اب خود کربلا چلے گئے۔ یہ دوڑے دوڑے پہنچے ان کے پاس اور ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا شہر کربلا سے قریب تھا۔ یہ جب پہنچے کربلا تو کیا دیکھا کہ مولا حسین کی زری کے پاس یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ قریب گیا اور سوال کیا کہ بھائی تم تو پوری رات مجھ سے بحث کرتے رہے، یہاں پر آگے پھر وہی کام کر رہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو کہا نہ پوچھو، میں جب تم سے جدا ہوا اور میں نے آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا، میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں نے دیکھا شب جمعہ ہے، رات کی تاریکی ہے اور جنت کا گویا منظر ہے، دو ہودج ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان چکر لگا رہی ہیں اور ان ہودجوں سے کچھ رقعے اور کچھ کاغذ نیچے زمین پر گر رہے ہیں۔ محشر والے ان کاغذوں کو اٹھاتے ہیں، ان رقوں کو اٹھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں اور جنت پہنچ جاتے ہیں۔ میں بھی گیا دوڑتا کہ میں بھی وہ کاغذ اٹھاؤں، میں بھی جنت میں جاؤں۔ اس کاغذ کو اٹھایا، کھول کے دیکھا تو لکھا تھا کہ جس نے حسین مظلوم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی، یہ جنت کا اس کا پروانہ ہے۔ کہ میں بھی گیا اس رقے کو اٹھانے کے لیے لیکن میرے پاس وہ کاغذ ہی نہیں گر رہا تھا، میں تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اوپر دیکھا تو دو بیبیاں موجود ہیں، ان بیبیوں کے ہاتھوں سے رقے گر رہے ہیں۔ معلوم کیا کہ بیبیاں ہیں کون؟ بتایا گیا کہ ایک حسین کی نانی ختیجہ طاہرہ ہے، ایک حسین کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ جنت کے پروانے اور جہنم سے امان نامے پھینک رہی ہیں، جو لے کر جا رہا ہے وہ امان پا رہا ہے اور جنت میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بی بی میرے لیے بھی ایک عنایت فرمائیے۔
تو بی بی نے مخاطب ہو کر کہا کہ تو میری بیٹی کی زیارت کا انکاری تھا، تو کہتا تھا بدعت ہے، زیارت پر نہیں جانا چاہیے، یہ صرف اس کو روکا ملے گا جو زیارت حسین کر چکا ہوگا۔ اب میں چونکہ دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ کربلا کی زیارت کی کس قدر اہمیت ہے، لہٰذا کربلا جاتا ہے، زیارت کرتا ہے۔